والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن واصدق المرسلون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، انسان جب قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر وہاں فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں اور میت کو جواب دینا ہوتا ہے. فرشتوں کے سوالات حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے، تم کیا جانتے ہو ان کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا اور بتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان کو تم کیا سمجھتے ہو، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو ایمان والا نیک بندہ یہ کہے گا یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور بھی سوالات ہوں گے، سوالات کے جواب صحیح دے دے گا تو فرشتے کہیں گے ہم کو تم سے اس بات کی امید تھی کہ تم ایسا ہی جواب دو گے، ایسا ہی اندازہ رکھا. اب تم آرام کرو، تم کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں اٹھائے گا، تم کو تمہارا محبوب بھی اٹھائے گا. نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے سوتی ہے ویسے سو جاؤ، سو جاؤ تم کو تمہارا محبوب اللہ کی ذات ہی تم کو اٹھائے گا. اس سے خوش ہو جائے گا بندہ اور خوش ہو کر یہ کہے گا رب اقیم الساعہ، رب اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے، قیامت قائم کر دیجیے. اور یہ کہے گا میں جاؤں گا اپنے اہل و عیال کے پاس، جال کے مجھے جو انعام ملا ہے، جو رزلٹ آیا ہے، اس رزلٹ کی اطلاع میں اپنے اہل و عیال کو کر دوں، مجھے بھیجائیے. تو کہا جائے گا کہ نہیں اب وہ ٹائم نہیں ہے، وہ بات ختم ہو، اب واپس جانے کا نہیں ہے یہاں پر، اب یہاں آرام نہیں، ختم ہو گیا بات. اچھا، منافق سے، غیر مسلم سے، غیر مومن سے بھی یہی سوال کریں گے تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کیا ہے غصہ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہے، نبی کون ہے، یہ شخص کون ہے، نہیں جانتا. اور بھی سوالات ہوں گے، سوال کوئی نہیں، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنتا تھا وہ بھی میں بول لیتا تھا، لیکن میرے اندر سے کچھ ہے نہیں کہ میں بولوں. پریشان ہوگا اس حالات. تو فرشتے کہیں گے کہ تم سے یہی امید تھی، ہم کو تم سے یہی امید تھی کہ تم ایسے ہی جواب دو گے. تم کچھ کسی چیز کا کیا پتہ ہے، زندگی تم نے ایسے ہی گزار دی، تم نے زندگی ایسے ہی زندگی گزاری تم نے. اب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے. اندازہ تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، اندازہ ایسی تھا، تم ایسے ہی جواب دو گے. تو اس کے بعد یہ پریشان ہوگا، پریشان ہو کر یہ کہے گا رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، اللہ قیامت قائم مت کیجیے، قیامت قائم مت کیجیے، اس لیے کہ وہاں جو انجام ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا. اسے حدیث میں قصہ ہے، قیامت مت قائم کیجیے، قیامت میں جاؤں گا تو پھر کیا حال ہوگا اس کا پتہ لگ جائے گا، یہیں سے اندازہ لگ جائے گا اسے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے.
اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اچھے جوابات دے گا، صحیح جوابات دے دے گا، تو پھر خبر کشادہ کر دی جائے گی، اس کی کھول دی جائے گی، کشادگی دی، خبر میں روشنی آ جائے گی، 70 گز کشادہ ہو جائے گی، بالکل کھلا آرام دہ مکان ہو جائے گا، بہترین مکان بن جائے گا اس کا۔ اور اگر جوابات صحیح نہیں دے گا تو پھر فرشتے زمین کو حکم دیں گے کہ ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے، تو خبر کے 2 حصے ایک دوسرے سے مل جائیں گے، جس سے میت کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہوگا، یہ سب قبر کے احوال ہے میرے دوستوں، قبر کے حالات۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں گے بندے کو، ایسے مل جائے گی زمین، پکڑ لے گی زمین۔ ہر ایک کی قبر الگ ہے، قبر وہی نہیں ہے سب کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دفنا گیا، اندر کیا ہو رہا ہے وہ الگ ہے، قصہ ہر ایک کا الگ ہے۔ کسی میں کہنے والے نے کہا تھا، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پیر پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھ کے کہا تھا شاید کہ قبر کے چھوٹی رہتی خبر، ہر ایک کی خبر الگ ہے۔ وہ ایمان والا اور نیک بندے کی خبر الگ ہے، وہ جنت ہے اس کے لیے، وہ دکھتا ویسے ہی دکھتا، وہ دکھنے کو خبر ویسی ہی ہے، لیکن اندر کی صورتحال کچھ اور ہے وہاں۔ اور گنہگار کی، کافر اور مشرک کی، منافق کی خبر ہی اتنا ہی، اس کا رقبہ بھی اتنا ہی ہے، لیکن وہ اندر سے کچھ الگ ہے اس کا معاملہ۔ ظاہر سے برابر ہے دونوں کی خبریں، لیکن اندر سے معاملہ دونوں کا الگ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ یہ سب حدیث میں بیان کیا گیا، اور اس طرف ہم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے کہ کیا ہے یہ سب قصہ۔ یہ سب میرے اور آپ کے ساتھ کا واقعہ ہے، یہ سب ہم کو اس سے گزرنا ہے، اس سے ہم کو گزرنا ہے۔ اچھا، اور ایک بات حدیث میں آتی ہے، نیک بندہ جب جاتا ہے نا تو اس کے پاس اس کے اچھے اعمال، قرآن شریف کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تہجد کی نمازیں، رونا دھونا، ذکر و اذکار، یہ جتنے اس کے اچھے اعمال ہیں نا، ایک نیک اچھی شکل میں، خوبصورت شکل میں، اچھے کپڑوں میں، خوشبودار مہکتے ہوئے انداز سے قبر میں آئے گا۔ یہ سب اعمال آئیں گے، اعمال کی ایک شکل دی جائے گی، وہاں پر اچھی صورت، اچھے کپڑے، مہکتا ہوا بدن، دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا۔ تو میت پوچھے گا، نیک میت پوچھے گی اس سے کہ تم کون ہو، یا خبر میں کیسی ہے، کیا کیسے، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گے، وہ شخصیت، وہ جو شکل دی جائے گی، حدیث کا قصہ ہے یہ، وہ کہے گے، وہ اعمال، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک اعمال ہوں، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے اعتکاف، صدقہ و خیرات، یہ سب اچھے اعمال ہی کی مجھے شکل دی گئی ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اور وہ خوشخبری دے گا، آج کے دن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تو سکون سے رہتے ہو، نمازیں، روزے کام آ جائیں گے، نیک انسان کی شکل میں، کہ دیکھتے ہی بندہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے، اور وہ خوشخبری بھی دے گا، ارے تم سکون سے رہ جاتے ہیں سر۔ اب قرار آئے گا اس میت کو، زندگی کی اسی بےکلی اور تگودو اور مجاہدوں کی زندگی پر سے اس کو قرار آ جائے گا، اس کو زندگی بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا، ایسا قرار، سکون مل جائے گا اس کو۔
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ایسا. پھر آیا حدیث میں قصہ، اگر بندہ برا ہے، منافق ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، تو اس کے پاس بھی ایک شخص آئے گا. کیسا آئے گا؟ چہرے سے ہوائیاں اور گندی صورت، قبیح الوجہ، بدترین صورت، گندے کپڑے، وحشتناک صورت، گندے کپڑے، اس کی پورے جسم سے بدبو تعفن اٹھ رہا ہوگا، برداشت نہیں کر پائے گا، ڈر لگے گا اسے. پوچھے کہ میں تو کون ہے بھائی، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے بد اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال، جھوٹ، زنا، امانت میں خیانت، بدکاریاں، یہ سب آئے، سب کو ایک شکل دی جائے. ظلم و ستم بہنوں پر ہو، بھائیوں پر ہو یا بیویوں پر ہو، ظلم و ستم، یہ سب کی شکل بنائی جائے گی، سب کی ایک شکل بنا جائے گی، بدترین شکل میں. تو میت پوچھنے پر میں تیرے بدعمال ہوں. سب حدیث کے قصے سنا رہا ہوں آپ کو میں، حدیث میں قصہ ہے. اور پھر وہ کہیں گے بدترین دن ہے تیرے لیے آج کا، بدترین وقت ہے تیرے لیے، بدترین جگہ ہے تیرے لیے، اب بھگتو تم، بھگتو تم. اب بھگتنا پڑے گا. اب کوئی صورت نہیں ہوگی اس کے لیے. وہ تو دیکھ لیا آنکھوں دیکھ حال ہو گیا. پلٹیں گے کچھ کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بات ختم ہوگی، کچھ بھی نہیں. نمازیں جو قضا بھی تھی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے نا، بات ختم ہوگی. حج نہیں کیا تھا، فرض حج ادا کر نہیں کر سکتا، ہوگی، بات ختم ہوگی، ہو گیا، کام ختم ہو گیا. زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، ادا کر دوں جلدی، کچھ کر نہیں ہو، بات ختم ہو گئی. تم گراؤنڈ سے باہر نکل گئے، تم جس گراؤنڈ کو تم دیا گیا تھا، جو وقت دیا گیا تھا، وہ وقت اور گراؤنڈ سے باہر ہو گئے، ختم. اب ایک لمحہ تمہیں نہیں، اور گراؤنڈ پر پھر تمہیں نہیں لے، دنیا کے اس گراؤنڈ میں تم کو نہیں لایا جائے، بات ختم ہو گئی، بات ختم. میرے دوستو، کتنا سنگین مرحلہ ہے جس سے ہم کو اور آپ کو دوچار ہونا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا ہو رہا ہے، کس حادثے سے دوچار ہونا ہے مجھے اور آپ کو، کہ کیا سوالات جوابات مجھے آپ کو تیار کرنی ہے، کیا سوالات ہوں گے مجھ سے اور آپ سے. کسی کو یہ شبہ ہوا تھا کہ سوال جواب بولتا وہ ہے نا بھی دین کیا ہے اور تمہارا شریعت کیا ہے، اور جناب تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے. تو یاد کر لے کہ وہ صلی اللہ ہمارے نبی ہیں اور اللہ ہمارے رب ہیں، دین اسلام ہے. خوب رٹ لو، امتحان میں رٹتے نہیں، خوب رٹ لے گے، روزانہ رٹو 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 رٹو. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب رٹو، تاکہ ایک خبر میں جانے کے ساتھ ہی پکا یاد ہو گیا تھا، اپن بول سکتے. ایسا نہیں ہے وہاں پر، یہ کام آنے والا نہیں ہے. اندر سے جو ہے کردار میں جو بنا ہے وہ نکلے گا، رٹا ہوا نہیں نکلے گا. جو رٹے نا وہ ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں. جو ہے اندر یقین، ایمان، وہ نکلے گا زبان سے. میرے دوستو، بڑا اہم مرحلہ ہے. وہ طوطے کا قصہ معلوم ہے نا آپ کو؟ طوطے کو فخر کرتا تھا ایک جنا، سکھا دیا تھا طوطے کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سکھا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. اب کوئی بھی دوست احباب آتے تو بولتا تھا کہ میرا طوطے کو کلمہ سکھا دیا، طوطا بھی کلمہ پڑھتا، طوطا بھی کلمہ پڑھتا. بہت فخر سے بولتا تھا، میں طوطا بھی ہمیشہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ. وہ ذرا دوست تھا، وہ شاف قسم کا تھا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولا. پریکٹیکلی دکھائیں گے بلکہ ایک موقع سے تھیلے میں
بلی بن کے لایا, بلی لا لیا تھیلے, چھوڑ دیا, ختم, تھیلے میں سے بلی نکال کے طوطے پہ, وہ لا الہ الا اللہ چلے گیا نا جی, ہوا میں اڑ گیا اس کو, ٹی ٹی ٹی, اس کی جو زبولی ہے نا وہ بلی نکل گیا اندر سے, پھر بلی کو واپس کر دیا. تو ایسا ہی بولے یہ نارمل حالت میں نکل رہا, اس کو اٹیک ہوگا تب پتا چلے اندر کیا اصلی بولی نکل کے آتی ہے اس کی. تو خبر کے اندر موت کے وقت میں اصل جو ہے وہ نکلے گا. تم کیسے زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی, اور جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں خبروں سے اٹھائے جاؤ گے. یہ رٹنے رٹانے کی وہ یہ قصہ نہیں ہے, یہ عمل اور پریکٹیکلی کردار کی زندگی ہے میرے دوستو. یہ آپ کردار کیسے بنائیں, آپ وہ دیکھو, آپ وہ ویسی موت آئے گی ویسے خبروں سے اٹھائے جائیں گے, پھر آپ میدان محشر میں ویسے پہنچائے جائیں گے. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اس سے کامیاب ہو کر نکل گیا, آگے کی پوری منزلیں کامیاب ہے, خلاص اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گی. اس میں پھنس گیا, اٹک گیا, اللہ میری اور آپ کی بات فرمایا, اگر اٹکا اس کے بعد کی منزلیں اور سخت ہے. اس کے بعد کی منزلیں پل صراط ہے, میزان عمل ہے, ترازو میں تولے جائیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْحَقِّ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. میزان عمل ہوگا, ایک ایک عمل کو تولا جائے گا, سچائی اور اچھائی, جھوٹ اور سچ کو تولا جائے گا, امانت اور خیانت کو تولا جائے گا, وہاں پر حلال اور حرام تولا جائے گا, ظلم اور ہمدردی تولی جائے گی, وہاں پر ہوگا, سب ہوگا, سب ہوگا. اللہ نے فرمایا نا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم گمان کر لی کہ تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ کھائیں گے پیئیں گے, بچے پیدا کریں گے, دنیا بنا کے نکل جائیں گے, تم اس واسطے پیدا کیے گئے, تم یہ گمان کرے, تم غلط گمان کر رہے ہو. تم اگر ایسا گمان کر رہے ہو, آنا پڑے گا ہمارے پاس تم کو, اور تم کو حساب دینا پڑے گا زندگی کا, زندگی کا حساب چکانا پڑے گا, ایک ایک دن کا حساب چکانا پڑے گا, ایک ایک رات کی تم کو حساب چکانا پڑے گا, تم کو ایک ایک روپے کا تم کو حساب چکانا پڑے گا رب العالمین کے پاس. کھیل سمجھ گئے زندگی کو, تم ایسے آئے, بڑے ہو گئے, شادی کر لی, بچے ہو گئے, بچوں کی شادیاں کر دی, گھر بنا لی, کاروبار سیٹ کر لی, نکل گئے, رائٹ. ارے نہیں یار, وہ ایسے نہیں ہے زندگی, کھیل کھلونا نہیں, ذمہ داری کی ذمہ داری ہے, بہت ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو تول لیجئے, اپنے آپ کو جانچ لیجئے, آپ اپنا خود جانچ لو, آپ میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں کہاں میرا اندر کھوٹ ہے, میرے اندر کیا خامیاں, کیا غلطیاں, میری نمازوں کا کیا حال ہے, میرے روزوں کا کیا حال ہے, صدقات کا کیا حال ہے, جی میں کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہوں, جی یہ سب دیکھ لو صاحب, کہ وراثت کی تقسیم میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. ذرا جانچ لو, حساب کر لو اپنا. حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. میرے دوست, یہ وہ چیز تھی جو ہمارے بڑوں کو رلاتی تھی, پریشان کرتی تھی. ارے بھائی یہ ہوگا ہمارے ساتھ, قبر میں اتارے جائیں, کیا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, قبرستان میں تھے, کسی کی تدفین ہو رہی تھی, دور ٹھہر کر قبر کے پاس رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, آپ رو رہے ہیں؟ بولے ایسا لگ رہا ہے کہ خبر ہم سے کچھ بول رہی ہے, خبر مجھ سے کچھ بول رہی ہے. بولے کیا بول رہی ہے؟ خبر یہی بول رہی ہے مجھ سے کہ بھئی عمر, جب بندہ میرے پاس آتا ہے نا تو میں اس کا گوشت کھا لیتی ہوں, پھر اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا کر دیتی ہوں, پھر اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں. عمر, پھر اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں. اور عمر, پھر اس کے بعد اس کے بازوؤں کو اس کے بدن سے جدا کر دیتی ہوں. عمر, پھر ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو پھر ہڈیوں کو بھی کھا لیتی ہوں. غصہ, یہ میری اور آپ کی, اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. خبر گویا بول رہی ہے, ایسا ہوگا ہے نا, خبر میں جانا ہے نا, کب جانا نہیں معلوم, کب جانا, وہ ہو یہ ہوگا. اتنا سنگین مسئلہ ہے, اتنا بڑا حادثہ زندگی کا میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے. ہم کسی اور دنیا میں جی رہے ہیں میرے دوستوں, اپنا حساب نہیں کر لیتے.
اپنے آپ کو جانچ نہیں لیتے ہیں. ابھی حال کے بزرگ گزرے ہیں, میں نے ایک سے زائد لوگوں سے سنا, ان کو اپنے علاقے میں, تلنگانہ کے علاقوں میں خالوبا کے نام سے جانا جاتا تھا. ہمارے مؤدب بھی تھے, ہمارے تربیت بھی کرتے تھے. ہمارے حسن محی الدین صاحب نام تھا رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے بزرگ تھے, دعوت و تبلیغ کے بڑے ساتھی تھے, بہت محنت کرنے والے آدمی تھے. وہ ہمارے مربی تھے. وہ راتوں میں بہت رویا کرتے تھے. میں نے ایک قریبی آدمی سنا کہ وہ رات میں قبرستان کے سر سے گزر رہے تھے, تو قبرستان میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ڈر گئے. قبرستان میں سے ایک پتا بھی کھڑکانا, دل دھڑکتا بھی. وہ ڈینجر علاقہ ہے, وہ علاقہ بہت ڈینجر ہے. وہ دن میں مشکل ہے, اور رات میں تو اور پوچھو نہ کو. تو پھر رات میں اس میں سے آواز آئے گی تو جان نکل جاتی ہے, اچھے اچھے گھوسلے اڑ جاتے ہیں. ہاں کیا لگا آپ, وہ چیزیں آنا نہیں, بلکہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. ہاں قبرستان سے آتے کہ وہیں ایک نل لگا دے رہے ہیں لوگ آج کل قبرستان میں, منہ ہاتھ دھو لے کے مٹی وٹی ڈال کہتے کا ذرہ آئے گا تو لینے دینے پڑ جاتے نا جی, پریشانی کے سب صاف کلین ہو کے. اگر میں سروں تو آگے ڈال کے صابن میں رکھتے کیا ہے, صابن میں دھو لے کے بیٹا کچھ آنا ہے کہ اندر سب وہاں کا وہیں چڑھنا. ارے یار تم کتنا بچتے یار, وہ آنا جانا 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 ہے. تو قبرستان سے گزر رہے تو رونے کی آواز آ رہی, تو ہمت کر کے ٹھہر کے دیکھا قریب سے, تو حسن محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر پر ٹھہر کے رو رہے ہیں, رات کی تاریکی میں رو رہے ہیں. یہ دین یہاں آنا ہے مجھے, آپ کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ہوتا تھا, ایسا روتے تھے, خبروں کو جاتے تھے, قبرستانوں کو جاتے تھے, تنہائیوں میں ٹھہر کے رو جاتے, کیا ایسا ہوگا ہمارے ساتھ. اور بعض بزرگوں سے میں نے سنا, اگر میت ہم سے پوچھے ہم یہی جواب دیں گے. کہ میت اگر پوچھے کہ میرے بعد دنیا کا کیا حال ہوا, میرے گھر بار کا کیا حال ہوا, ہمارا جواب یہ ہوگا کہ تمہاری اولادیں, تمہاری بیوی, تمہارے بچے تمہاری وراثت کو تقسیم کر لی, پائی پائی بڑھ گئی, ہو گیا. تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی, تم دنیا میں بھولے بسرے چیز ہوگی, ختم, بات ختم ہو گئی. نسیم منسیہ, کبھی تھے دنیا میں تم, اب نہیں رہے. نہ تم رہے, نہ تمہاری دولت رہی, نہ تمہارا محل رہا, نہ تمہاری شان و شوکت رہی, نہ تمہارا دبدبا رہا. بات ختم ہو گئی. بچے بھول گئے, بچیاں بھول گئے تم کو, تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر دوسرے مردوں کے ساتھ مزے اڑا, بات ختم ہوگی. چلو قصہ ختم, تم کو بھگتنا جو بھگتنا ہے. کیسے بے وقوف ہے وہ جو اس دنیا کی خاطر اپنے آخرت کو خراب کرتے جا رہے ہیں. کتنے بے وقوف ہو, کتنے بے وقوف ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کے بارے میں واقعات ملتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو تیار کر کے رکھے تھے. ایک آدمی کو کبھی بار بار مجھے موت کو یاد دلانا, موت کو یاد دلانا. وہ بار بار موت کو یاد دلاتا تھا. موت, خبر آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, یاد دلاتا تھا. اللہ کے وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو. تو یاد دلاتا تھا ایک بندہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ نے ہٹا دیا بندے کو, مت جاؤ, ضرورت نہیں رہی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ بولے اب موت کو یاد دلانے کے لیے ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے میری داڑھی میں سفید بال آ چکا ہے. یہ سفید بال مجھے پکار رہا ہے, عمر زندگی تمہاری ختم ہو رہی ہے. بال نہیں تھے, بال آ گئے, وہ بالوں میں سفیدی آ گئی, اب بات ختم, تم کو آنا ہے, ختم. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بولے تو بعض لوگ وہ داڑھی صاف کر دے رہے ہیں, ختم, خود سے ہی ختم. نہ رہے بات نہ بجے بانسری, ایسا چکنے ہو کے نکل رہے ہیں. ابھی تو میں جوانوں پر ایک دم ینگ باڑی, اب نکاح پہ تخت نکاح کے پہ لے کے چلے آنا ہوں, بالکل ینگ. پاؤڈر وارڈر لگا کے دلے میں ایسے نکلتے, حالانکہ 60 کراس کر گیا ہونا, ہمیں ایسا جوان, ڈیلی جوانے ہو, روزانہ دلے. جہاں ہمارے بڑے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ کرتے تھے, بال سفید آ گئے رے بابا, اب اس کے بعد کچھ اور ہونے والا نہیں ہے, جانے کا ہے. یہاں یار لوگ داڑھی صاف کرتے بیٹھے, 60 کراس کر گئے مگر داڑھی پہ چرپٹے لگا رہے تو لگا رہے یار.
کیا جواب دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں کیا بولیں گے؟ اس حالت میں موت آئے گی جی، چکنے چپڑے ہو کے نکلیں گے دنیا سے، خبر میں کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں آپ کے دشمنوں کی صورت بنانے کے لیے روزانہ وسترا داڑھی بلیڈ لگاتا تھا، مجھے آپ سے زبانی محبت تھی، لیکن دل سے مجھے یہودیوں سے اور کافروں مشرکوں سے محبت تھی، اسی لیے میں چرپٹے لگاتا تھا۔ یہی تو ہے نا جواب، اور کیا ہوگا؟ اللہ امت کو سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو موت کو، قبر کی تیاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔